سب سے پہلے سب سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ پاناما کیس کی JIT میں پاک فوج کے اراکین شفاف قانونی کردار ادا کریں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاک فوج سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اترے گی۔ عدالتی فیصلے پر بھی بحث کی گئی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں، اور کہا گیا کہ JIT میں پاک فوج کے اراکین شفاف قانونی کردار ادا کریں گے اور پاک فوج سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اترے گی۔ جی ہاں، یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ پاناما کیس کی JIT میں شامل ادارے کے ارکان اپنا شفاف قانونی کردار ادا کریں گے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماریہ سلطان صاحبہ کی جانب بڑھیں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ ماریہ صاحبہ شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ ماریہ صاحبہ، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ ڈسکس ہوا ہے، یہ اور بھی اہم ہو گیا ہے۔ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیا پھر سے ان اداروں کو بھی متنازع تو نہیں بنا دیں گی؟ سمینا، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ معاملہ صرف اور صرف ایک فرد واحد کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے سیاسی استحکام اور اداروں کے استحکام کا ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنے اداروں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں تو پھر کسی بھی چیز کے اوپر سچ یا جھوٹ ماننا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے جو ہماری خواہشات ہیں، دوسری طرف یہ ہے جو قانونی آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، ضروریات ہیں۔ اس وقت فیصلہ کیونکہ پیچیدہ بھی ہے اور سینسیٹیو بھی ہے، اس میں نہ صرف آپ کے ملٹری کے اداروں کو لیکن آپ کے جو سویلین ادارے ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اداروں کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور اعتماد نہیں رکھتے تو پھر کسی صورت بھی جو آپ کا بنیادی کانٹریکٹ ہے پاکستان کے اندر یا ریاست پاکستان کے اندر، جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں، آپ کے اکنامک اسٹیٹ بینک اور جو باقی اداروں کے ساتھ ساتھ جو آپ کے عسکری ادارے ہیں، اگر آپ کا اعتماد ان تمام اداروں سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے آگے جو ڈیولپمنٹ ہے سسٹم کی وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور اس کے اندر اداروں کی جو سینکٹریٹی ہے اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ سیاست ضرور کرنی چاہیے لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ کی پوری ملک کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں۔ ایاز امیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز امیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو اعتزاز احسن کا بیان آیا تھا جس کے بعد تردید بھی کی گئی تھی، اس کی نفی کی گئی تھی DGI/SPR کی جانب سے، کیا اسی تناظر میں آج اس پر ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ فیصلہ اور یہ اعلان کرنے کی ضرورت پڑی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں؟ یہ تو پھر یہ تو ایک پھر عجوبہ ہو جائے گا کہ ایک بیان پہ پوری کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ سج جائے۔ وہ جو بیان آیا تھا اس کا ISPR نے جواب دے دیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ ڈسکس کر کے آج جو تبصرہ کیا ہے، نارمل حالات میں ایسا تبصرہ عسکری ذرائع کی طرف سے آنا نہیں چاہیے تھا، یہ معمول کی کارروائی ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ آخر FIA نے تو کوئی بیان نہیں دیا کہ ہم ٹھیک تفتیش کریں گے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تو کوئی بیان نہیں دیا، کور کمانڈرز نے ضروری سمجھا کہ ہم ایسا بیان دیں۔ وزیر اعظم ویسے ہی مشکل صورتحال میں ہیں، JIT کی تفتیش جو ہے وہ کوئی ان کی عزت یا ان کی کمفرٹ یا ان کے آرام میں اضافہ نہیں کرے گی۔ ان کے صاحبزادے بھی بیچ میں ہوں گے، ان سے بھی سوال پوچھے جائیں گے۔ اب جب وہ تھوڑے زخم شدہ ہیں تو اس صورتحال میں ایسا بیان آنا تھوڑا سا ان کے زخموں پہ نمک پاشی کے مترادف یہ بات ہو جاتی ہے۔ وہ اس بیان کو پڑھ کے خوش نہیں ہوں گے، وزیر اعظم ہاؤس والے نہیں خوش ہوں گے۔ یہ آپ کا موقف ہے ایاز امیر صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ حسن عسکری صاحب اور ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس دوران ہمیں سہیل وڑائچ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی ہم اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب، یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، ایاز امیر صاحب جس جانب توجہ مبذول کرا رہے ہیں اسی بارے میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ کیوں ضرورت پیش آئی کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات ڈسکس کرنے کی اور پھر اس کے بعد اس کا باقاعدہ اعلان کرنے کی بھی؟ میرا خیال ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے اور بڑا سوچ سمجھ کر ہی اس کی جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کی گئی ہوگی یا ٹویٹ کی گئی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم JIT کو نہیں مانتے اور JIT جو تھی اس کی کوئی قدر و قیمت اتنی محسوس نہیں کی جا رہی تھی، اس بیان
बाद अब JIT को भी मानना पड़ेगा सबको, और इसकी JIT की जो कदर कीमत है वो भी बढ़ गई है। और एक तरह से ये जितने भी सियासतदान थे हमारे अपोजिशन के, उन्होंने ये सिग्नल दिया था कि ये JIT कुछ नहीं कर सकेगी, और JIT आखिर सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो है वो कुछ नहीं कर सके तो JIT क्या कर सकेगी। तो इस बयान के बाद JIT में ताकत आ गई है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और उनका कैंप जो खुशी मना रहे थे कि JIT तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं करेगी, ये तो FIA के अफसर होंगे या फ़ौज के भी अफसर होंगे, अगर उनके सामने एविडेंस ही नहीं जाएगा और ये 60 दिन में कंप्लीट नहीं होगी। मेरा ख्याल है उनके लिए भी ये एक वार्निंग है कि अब दिस इज़ ए सीरियस इन्वेस्टिगेशन, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था तो इसलिए इस पर सीरियस काम होगा, और अब फ़ौज के लोग जो हैं वो भी उसका हिस्सा होंगे और कोर कमांडर्स की भी उनको हमायत हासिल होगी। और तीसरा, आज इसके साथ मिला के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके बयान को भी देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज इमरान खान साहब जब पेश हुए तो उनको जो मुख्तलिफ इख्तलाफी जो नोट थे उनके हवाले से तवज्जो मबजूल करवाई और कहा कि ये सारी दुनिया में होते रहते हैं। तो सारे दिन का खुलासा यूँ बनता है कि अब JIT होगी, और पहला जो बेंच है उसकी बजाय अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे, और वो चाहते हैं कि इस पर इत्तफाक राय हो। फ़ौज की तरफ से इत्तफाक राय आ गया है और अहले सियासत को वार्निंग चली गई है। ठीक है, डॉक्टर मोहित पीरजादा आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह के सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि अब इस JIT की अहमियत बढ़ गई है इस बयान के बाद, आपको लगता है कि ये बयान इसलिए भी दिया गया होगा कि जो पहले JITs बन चुकी हैं जिन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पाई, उनसे इस JIT को मुख्तलिफ करने के लिए ये बयान दिया गया हो? देखिए, सुहेल वड़ाइच साहब ये कह रहे हैं कि ISPR की और कोर कमांडर्स के बयान के बाद या ISPR की मीटिंग के बाद इस JIT में जान पड़ गई है, स्ट्रेंथ हो गई है, इसमें ताकत आ गई है। और इन अदर वर्ड्स ये है कि इस बात को आगे बढ़ाएं कि JIT में सारी रिलायंस और दारोमदार जो है उसकी क्रेडिबिलिटी का, वो अब अफवाज पाकिस्तान पे आ गया है। ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। पहले तो इतना खुल के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करना, फिर ISPR का उसका तस्करा करना, और जैसा कि कहा अयाज अमीर साहब ने कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, FIA ने या NAB ने तो कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी है कि हम तहकीक सही करेंगे। तो इससे तो ये पता चलता है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, उस पर JIT का कितना ज्यादा प्रेशर पड़ गया। यानी अब पूरे पाकिस्तान की सियासत, मीडिया, तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम अवाम जो है उनको JIT को इसीलिए सीरियस लेना है कि पाकिस्तान की फौज कह रही है कि इसको सीरियसली ले। मैं समझता हूँ कि ये खासी वल्नरेबल सिचुएशन है और फौज के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई है। और ये कहना कि अब सब लोग सीधे हो जाएं और उसको वार्निंग ले लें, ये चीज चलेगी नहीं, क्योंकि खुद नवाज शरीफ साहब के सारे एलाइज और इत्तेहादी तो पिछले 3-4 साल से फौज के बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये मतलब ये तो खासी मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान की फौज। डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा, हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन अस्करी साहब आपका भी शुक्रिया, आप काफी देर से हमारे साथ मौजूद रहे। हसन अस्करी साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि ये सारा मामला जो है ये माली करप्शन से जुड़ा है, उसमें जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई सुप्रीम कोर्ट को कि उनके भी मेंबर्स इसमें शामिल हों? आपको क्या लगता है? देखिए, वो जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनती हैं उसमें आमतौर पे माजी में भी हमने देखा है कि ISI के लोग उसमें शामिल कर दिए जाते हैं, बाद उसके बगैर भी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने गालबन जो वो ये इन्वेस्टिगेटिव टीम है इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने आर्मी से 2, मिलिट्री से 2 अफराद को उसमें इंडक्ट करने की बात की है। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो यही कंट्रोवर्सी चल रही थी ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सका तो एक जूनियर ऑफिसर्स किस तरह हासिल करेंगे जो कि हुकूमत के मातहत होते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को इसमें एड्रेस किया गया है कि आर्मी के जो रिप्रेजेंटेशन होगी आर्म्ड फोर्सेस की, यानी ISI और MI की, वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अंदाज में जो है वो अपना काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखने वाली बात यह है, इस टीम को जो चेयर करेंगे वो एडिशनल डायरेक्टर FIA हैं
ISI اور MI والے اگر چاہیں، اگر وہ محسوس کریں گے، وہ تو ایویڈنس کے بعد پتہ لگے گا نا، کہ وہ اپنا ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں 4 اور ممبر بھی ہیں. تو ڈیپینڈ اس بات سے کرتا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے کس طرح کام کرتی ہے اور اس کا آؤٹ کم کیا. ٹھیک ہے سہیل بڑائی صاحب، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جس میں آرمی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب JIT کو سیریسلی لیا جائے. ایک طرح سے اشارہ دیا گیا ہے کہ JIT کی پاور اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ آرمی اس کو سیریسلی لے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آرمی اپنے آپ کو کرٹیسزم کے لیے اوپن چھوڑ رہی ہے ایسا بیان دے کر اور ایسے فیصلے میں اتنی امپورٹنس دینے کے JIT کو دینے کے بعد؟ نہیں، میرا خیال ہے آرمی ہر ٹائم اپنے امیج کے بارے میں ویجیلنٹ رہتی ہے. پاکستان کی فوج ایک نیشنل آرمی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی ان کو سیاسی طور پر ایک فریق سمجھا جائے. میرا خیال ہے کہ جب بھی اس طرح کا بیان آتا ہے اس میں بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیوٹریلٹی اور ابو دی بورڈ جو اپنا امیج ہے اس کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کے بیان میں بھی جو بنیادی ضرورت انہوں نے محسوس یہی کی کہ اس کا اظہار یہ کیا جائے کہ ہم ابو دا بورڈ ہیں، ہم شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اداروں پہ یعنی سپریم کورٹ پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم ان کا جو آرڈر ہے اس کو پوری شفافیت سے اس پر عمل کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جب بھی بیان کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے پیچھے یہ دباؤ ضرور ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے یا حکومت ہے اس میں کچھ میں گوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ آرمی جو ہے وہ کدھر جائے گی اور اس کا کدھر جھکاؤ ہوگا. تو اس وقت ایسے بیان کی ضرورت پیش آتی ہے یا کور کمانڈر میٹنگ میں ایسا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے اور فوج اپنی. صاحب اس بیان سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، کس طرف جھکاؤ ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرف جھکاؤ کا نہ ہونا جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور یہ انہوں نے اپنی نیوٹریلٹی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے انہیں اس پر وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ عمل اس پر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں کیا اس بات سے اس کو مزید متنازع تو نہیں بنا دیں گی جیسے ہم نے دیگر اداروں کا حال دیکھا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اسی دوران ابراہیم راجہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ابراہیم راجہ بتائیے گا، اب چونکہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اب کیا سچویشن بتائی جا رہی ہے؟ حکومت کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ کوئی تشویش ہے، کوئی پریشانی ہے حکومتی صفوں میں؟ جی دیکھیے، یہ ISPR کا جو اعلامیہ ہے یہ اہم ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی سنسنی خیزی والا ایسا پہلو نہیں ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر کوئی تشویش ہو یا حکومت اس کے اوپر کوئی پینک کرے. اس کا ایک سادہ سا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو 4 دیگر سول ادارے JIT میں شامل تھے، پہلے تو ان پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے لیکن بات وہاں رکی نہیں. پھر اعتزاز احسن صاحب نے ISI چیف کے حوالے سے ایک بڑی متنازع بات کی جس کی کلیریفیکیشن دینی پڑی DG ISPR کو 2 روز پہلے. تو اسی سلسلے میں یہ آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر ایک دفعہ یہ کلیریفائی کیا گیا ہے کہ جو اس JIT میں جو ملٹری کے 2 ادارے ہوں گے، ملٹری انٹیلیجنس اور ISI، وہ اپنا ڈیو رول بڑے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف انداز میں ادا کریں گے اور سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اتریں گے. تو یہ جو سارا کانٹیکسٹ ہے یہ ہمارے ذرائع کے مطابق تو یہ جو اعتزاز احسن کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے جو سلسلہ ایک شروع ہوا تھا کہ جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ملٹری کے اداروں کی طرف بھی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آف کورس پاک آرمی ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ اس کا جو امیج ہے کہ وہ ہمیشہ سے غیر جانبدار رہتی ہے ان معاملات میں، اس امیج کو کلیئر کرنے کے لیے آج کا یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، ایاز ضمیر صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومتی صفوں پر آج کے اس اعلامیوں کو لے کر اتنی پریشانی نہیں ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ PMLN والے تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ JIT پاورفل نہیں ہوگی تو؟ نہیں دیکھیں نا، یہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ آن کی نارمل حالات میں کوئی ضرورت نہ تھی. اگر آج بیان یہ نہ آتا تو کوئی حیران نہ ہوتا اور اس پہ کوئی تبصرے نہ ہوتے کہ ایسا بیان کیوں نہیں آیا. لیکن جب بیان آیا ہے تو ہم سارے اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ کیوں آیا، اس کی اہمیت کیا ہے. حکومتی صفیں جو ہیں زیادہ اس بیان پہ خوش نہیں ہوں گی.
کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، کوئی جارحانہ چیز اس میں نہیں ہے، پر اس کا محض ذکر کرنا ایک نارمل کارروائی کا اس انداز میں تھوڑا ایکسٹراڈنری طریقے سے ذکر کرنا، ان کی پریشانیاں اس جے آئی ٹی کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، 2 جج صاحبان کا کہنا کہ جی ان کو صادق اور امین نہیں ہے، گھر چلے جانا چاہیے، 3 کا ان کو صفائی نہ دینا، پریشانی وزیر اعظم اور رولنگ پارٹی کے لیے بنی ہوئی ہے۔ پھر جب یہ پریشر ماؤنٹ ہو کہ ہاں جے آئی ٹی بیٹھے گی، ابھی اس نے کام بھی نہیں شروع کیا، نمائندے بھی نہیں چنے گئے، پہلے سے کور کمانڈرز کی انڈورسمنٹ آ گئی ہے، تو جیسے سہیل بڑیچ صاحب کہہ رہے تھے، اس جے آئی ٹی کی پھر اہمیت جو ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اب جو ہے لوگ نہیں کہیں گے کہ جی ماڈل ٹاؤن کے جے آئی ٹی کا کچھ نہیں ہوا، فلانے کے جے آئی ٹی کا کچھ نہیں ہوا، تو یہ بھی ایسی رسمی کارروائی ہوگی۔ میرے خیال اب اہمیت اور لوگ جو ہیں اس پہ زیادہ غور کریں گے، اور یہ جو 60 دن کی کارروائی ہے اور سوال جواب جو ہوگا، یہ کوئی آسانی کا مرحلہ حکمران جماعت کے لیے نہیں ہوگا۔ سہیل بڑیچ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ جے آئی ٹی اپنا کام منطقی انجام تک پہنچائے گی، اور پھر یہ بھی کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول حکومت اور اپوزیشن جماعتیں اور پھر عوام بھی، ان سب کو اعتماد ہوگا اس کے فیصلے پر؟ دیکھیں، یہ تو اعتماد تو تب ہوگا کہ جب کوئی ایسا فیصلہ یا ایسی انویسٹیگیشن ہوگی جو ارتھ شیکنگ ہو، جو مختلف ہو۔ ویسے تو دیکھیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز جو چلی ہیں، اس وقت بھی لوگوں نے مختلف طرح کی توقعات لگا لی تھی، اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ کل حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کل کلین چٹ مل جائے گی۔ دونوں خیال درست ثابت نہیں ہوئے، اور یہی جب آپ ثالث کسی کو مقرر کرتے ہیں یا کسی کی عدالت میں جاتے ہیں تو فیصلہ فریقین کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اب بھی میرا خیال ہے ایسا ہی ہے کہ فریقین جو مرضی چاہیں، لیکن کمیٹی کے سامنے جو ایویڈنس لایا جائے گا، جو انویسٹیگیٹرز ہیں جو اس سے نتیجہ نکالیں گے، ظاہر ہے اسی پر منتج ہوگا، اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہ کیا نتیجہ نکالیں گے۔ بظاہر ایسا سکتا ہے، میں ایاز امیر صاحب سے اتفاق کروں گا کہ آج آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر تھوڑا دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، اور پہلے جس طرح وہ اس کمیٹی کو بڑا لائٹ لے رہے تھے لیکن ایکسیپٹ کر رہے تھے، وہی ایکسیپٹ کر رہے تھے، باقی تو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے تھے، تو لیکن اب اس کو ذرا زیادہ سنجیدہ انداز میں ان کی تفتیش ہوگی۔ حسن عسکری صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے سنا عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے اپنے عہدے پر ہوتے ہوئے جے آئی ٹی کام نہیں کر سکتی، ایسے بیانات دیگر پارٹیز کی جانب سے بھی آئے، اور اس کے بعد ایک حکومت کے خلاف اتحاد بنتا بھی نظر آ رہا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے، اس سے یہ ایک میسج دیا گیا ہے ان اپوزیشن پارٹیز کو کہ کوئی ایجیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جے آئی ٹی کو سیریسلی لیا جا رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ اس میسج کو اتنا اسٹریچ کر سکیں گے۔ یہ میسج صرف جے آئی ٹی کی حد تک ہے، جہاں تک کہ جے آئی ٹی میں جو صرف آرمی کی، ملٹری کی جو نمائندگی ہے، دو انسٹیٹیوشن ملٹری کے ہیں، ان کا کیا رول ہوگا، ان کے رول کے بارے میں ایشورنس دی گئی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور اٹونومس رول پرفارم کریں گے۔ جہاں تک دوسری باتیں ہیں کہ اپوزیشن کو ٹرسٹ نہیں ہے، اپوزیشن کے کچھ مطالبات ہیں، وہ تو جب سے ججمنٹ آیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں پولرائزیشن اور انسرٹینٹی بڑھ گئی ہے، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ انسرٹینٹی بڑھے گی، اور اس جے آئی ٹی پہ کوشچن تو وہ اٹھائیں گے، لیکن ان کوشچن کا تعلق ملٹری سے نہیں ہوگا، سویلین اداروں کے بارے میں ان کے شکوک جو ہیں وہ جاری رہیں گے، کیونکہ اس کو چیئر ایک سویلین ادارے کا آفیسر کرے گا۔ بالکل، اور چونکہ سیاسی جماعتیں بھی گہری آنکھ رکھے ہوئے ہیں، وہ اس سارے معاملے کو اب کس طرح دیکھ رہی ہیں، جبکہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے، اسی پر سیاسی جماعتوں کا بھی رد عمل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اب یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے، کہا گیا ہے کہ ہمارے ممبرز اپنا قانونی کردار ادا کریں گے۔ آپ لوگوں کو کافی تحفظات تھے کہ جے آئی ٹی کے انڈر جو ادارے ہیں وہ تو پہلے ہی حکومت کے انڈر ہیں، وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا یہ سپورٹ اس کو فراہم کر دینا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کریڈیبلٹی ہو گئی ہے جے آئی ٹی کی؟ دیکھیں، کور کمانڈر کانفرنس میں جو آج سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، وہ بڑی خوش آئند ہے، اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فوج اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے،
عدلیہ نے معاملے کو بہت سنجیدگی سے دیکھا ہے اور اب فوج معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دے رہی ہے. پاکستان کے دونوں بہت اہم ادارے ہیں اور دونوں کی طرف سے اس پیناما پیپرز کے اوپر اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر جو سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے اور قوم توقع رکھتی ہے کہ اسی سنجیدگی کا مظاہرہ باقی ادارے کریں گے. جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ ججمنٹ جو ہے تمام پاکستان کے سینئر موسٹ جرنیل جو ہیں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا, انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کا جائزہ لیا, لیکن یہ سنجیدگی اور یہ جو معاملہ ہے ہمیں نیب میں, FIA میں, SCCP میں اور اسٹیٹ بینک میں نظر نہیں آیا جو کہ سویلین ادارے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بالکل اسی طریقے سے جو چمچے کٹھے بھرتی ہیں وہ معاملات کو مینو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ بالکل یہ امر دھیان میں نہیں لا رہے کہ پاکستان کے جو دو بڑے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں یعنی عدلیہ اور فوج وہ کس طریقے سے اور کس غور سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اور یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ اس سے سنجیدگی اور جو اس کی سیریسنس ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. فواد چودھری صاحب, حسن عسکری صاحب, ایاز امیر صاحب, سہیل وڑائی صاحب, ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب, آپ سب نے ہمیں جوائن کیا, آپ سب کا بہت شکریہ.